بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بنو قریظہ کی جنگ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دشمن کی خبر کون لائے گا؟ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، دشمن کی خبر کون لائے گا؟ زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں۔ 3 بار ایسے ہی ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت موسیٰ بن طلحہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے۔ انہوں نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے، طلحہ رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، سب سے پہلے اسلام کا اظہار کرنے والے 7 حضرات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر، عمار، ان کی والدہ سمیہ، صہیب، بلال اور مقداد رضی اللہ عنہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے ذریعے سے مشرکین سے اذیتوں سے محفوظ رکھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی اللہ نے ان کی قوم کے ذریعے سے محفوظ رکھا۔ باقی جو حضرات تھے انہیں مشرکوں نے پکڑ لیا، انہیں لوہے کی زریں پہنا کر دھوپ میں ڈال دیا، چنانچہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جس نے جان بچانے کے لیے زبان سے مشرکین کے مطلب کی بات نہ کہہ دی ہو، سوائے بلال رضی اللہ عنہ کے۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور ان کی قوم کی نظر میں بھی ان کی کوئی قدر نہ تھی، اس لیے کوئی ان کی حمایت میں نہیں بولتا تھا۔ کافروں نے انہیں پکڑ کر بچوں کے حوالے کر دیا، وہ انہیں مکہ کی گھاٹیوں میں لیے گھسیٹتے پھرتے، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے تھے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما نے انہیں خوشخبری دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کو اس طرح تر و تازہ پڑھنا چاہتا ہے جس طرح وہ نازل ہوا، اسے چاہیے کہ ابن ام عبد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرت کے مطابق پڑھے۔